میری طرف دیکھیے گا جی، میں اگلا مسئلہ سناؤں۔ اللہ اکبر، دیکھیے میری طرف، میری طرف دیکھیں نا، مہربانی کریں، پیار سے چپ کراؤ بھائی، میری طرف دیکھیں۔ اللہ اکبر، عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، اگر عورت نے نماز کے اندر زور سے قرآن پاک پڑھ لیا، الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد، اونچی آواز نے عورت نے قرآن نماز میں پڑھ لیا، اور عورت کی تلاوت والی آواز گھر سے باہر غیر محرم بندے نے سن لی، عورت کی نماز ٹوٹ گئی۔ اذان کا وقت ہو جائے، عورت کو اذان پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا جملہ بخاری شریف میں لفظ ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام صاحب نماز میں بھول گئے، انسان ہے بندہ بھول بھی جاتا ہے، مردوں کو خیال نہیں رہا، جو مرد پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں مقتدی، خیال نہیں رہا، امام صاحب بھول گیا، پیچھے عورتیں کھڑی ہیں نماز کے اندر، آپ نے فرمایا مردوں کو چاہیے اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ امام سبحان اللہ کی آواز سن کر سمجھ جائے میں نماز میں بھول رہا ہوں۔ اور اگر مردوں کو خیال نہیں رہا، عورتیں نماز میں کھڑی ہیں، عورتوں نے اونچی آواز سے سبحان اللہ نہیں کہنا، والتصفیق، عورت نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے، ہاتھ پر ہاتھ مارے تاکہ ہاتھوں کی آواز سے امام صاحب سمجھ لے کہ میں بھول رہا ہوں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اب آپ خیال، ایک جملے میں بات سمیٹ رہا ہوں، زور کے ساتھ اپنے گھر میں زمین پر پاؤں رکھنے کی عورت کو اجازت نہیں، اونچی آواز سے لبیک کہنے کی اجازت نہیں، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں، اذان پڑھنے کی اجازت نہیں، اونچی آواز سے، اور شادیوں میں ڈانس کر کے گانے گا کر پورے محلے کو آواز سنانے کی کیسے اجازت ہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی محفلیں سجا کر تمام محلے والوں کو شعر سنانے کی اپنی اونچی آواز میں عورت کو کیسے اجازت ہے؟ قرآن اونچا پڑھنے کی اجازت نہیں، لبیک اونچا کہنے کی اجازت نہیں، زبان سے اونچی آواز میں سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں، زیور کی آواز گھر سے باہر پہنچانے کی اجازت نہیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کے محفلوں میں نعت خوانی کر کے پورے محلے کو آواز سنانے کی کیسی اجازت ہے؟ کیا کریں، المیہ ہے۔ ہائے ہائے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کے جسم کا بھی پردہ ہے۔ قرآن پاک کا ایک حوالہ دکھاتا ہوں، یہ میرے سامنے 22واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الاحزاب، فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یہ میرے سامنے سورۃ الاحزاب 22واں پارہ، پہلا صفحہ کھلا ہوا ہے، آیت نمبر 32۔ گھر کے اندر مرد نہیں ہے، ابا ہے، بیٹا ہے، والد ہے، میں مثال دے رہا ہوں، دکان پر گئے ہوئے ہیں، کھیتی باڑی کرنے گئے ہیں، گھر میں مرد نہیں ہے، ملازمت پر گئے ہیں، صرف عورتیں گھر کے اندر ہیں، اگر کوئی غیر محرم بندہ دروازے پر آ جائے، یہ ابا جان سے ملنا ہے، بھائی سے ملنا ہے، فرمایا خبردار مسلمان عورت، فلا تخضعن بالقول، دروازے پر آنے والے پرائے بندے کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرنا،
سخت لہجے میں بات، بھائی دروازے پر کھڑا نہ ہو، چلا جا، گھر میں مرد نہیں ہے، دروازے پر کھڑا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ، سخت لہجے میں بات کرنی ہے۔ اللہ میاں کیوں؟ فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تو عورت نے آنے والے پرائے بندے کے ساتھ جو دروازے پر کھڑا ہے، اگر تو نے نرم لہجے میں بات کی، ایسا نہ ہو اس بندے کے دل میں تیرے متعلق غلط خیال پیدا نہ ہو جائے۔ قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات لمبی بھی نہیں کرنی، گپاں شروع نہیں کر دیونیاں، مختصر بات کرنا۔ اگر مسلمان عورت تو نے لمبی بات کی، ایسا نہ ہو کہ محلے والوں کو شک پڑ جائے یہ پرائے بندہ کیوں اتنی دیر سے یہاں کھڑا ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے شک والی جگہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اب حالات کیا ہیں؟ ٹچ موبائل ہے ہماری مسلمان ماں بہنوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس، ٹچ موبائل پر باتیں ہو رہی ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں۔ گھر کے اندر جب ہمارے حالات یہ ہیں، باہر آنے والے پرائے بندے کے ساتھ سخت لہجے میں کیسے بات کریں گے؟ میں آپ کو اپنی برادری کا واقعہ سناؤں، میری طرف دیکھیں سارے دوست۔ ہماری برادری کا رواج یہ ہے، اگر گھر میں مرد نہیں ہے، کام پر گئے ہیں، دکان پر ملازمت ہے وغیرہ، کوئی پرایا بندہ آ جائے، بیل بجائے، دروازہ کھٹکھٹائے، ہماری عورتیں بات نہیں کرتی، وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہیں، ایسے ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہے، چونکہ ہمارا ماحول ہے، آنے والے بندے کو پتہ ہے بھئی یہ ہاتھ پر ہاتھ مار رہی ہے، اس کو پتہ چل گیا بھئی گھر میں مرد نہیں ہے، بندہ واپس چلا جاتا ہے۔ زبان اللہ نے تو فرمایا نا سخت لہجے میں بات کر، عورتیں بات ہی نہیں کرتی تاکہ ہماری آواز بھی غیر محرم بندے تک نہ پہنچے۔ اگر بندہ ان چیزوں پر عمل کرے تو ہمارا ماحول کیسے پاک نہیں رہے گا۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف کے اندر۔ رمضان کا مہینہ تھا، آدھی رات کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ گئی، بالکل 7 حجرے بنے ہوئے تھے، کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کرتے بیوی کے ساتھ چل پڑے، مسجد کے صحن میں کھڑے ہیں، دونوں میاں بیوی باتیں کر رہے ہیں۔ ساتھ راستہ تھا، 2 صحابی جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا اللہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت مسجد میں کسی عورت سے باتیں کر رہے ہیں۔ دونوں نے منہ پھیرا، جلدی جلدی چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، دونوں صحابی ہم کو دیکھنے کے بعد تیز تیز قدموں سے جا رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما، ٹھہر جاؤ، آگے نہیں جانا۔ دونوں ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے ساتھ آدھی رات کو میں مسجد میں باتیں کر رہا ہوں میری اپنی بیوی ہے۔ دونوں حیران ہو گئے، حضرت آپ نے یہ بات کیوں ہمیں بتائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان بندے کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے بندے کا خون چلتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں بتا دوں، ایسا نہ ہو تمہارے دل میں خیال آ جائے پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عورت سے باتیں کر رہے تھے۔ اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے شک والی جگہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اب حالات کیا ہیں؟
اکبر نے بڑی مدت پہلے کہا تھا، 80-90 سال ہو گئے، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں. اب تو چلا دیجیے بیٹا. توجہ. اب المیہ یہ ہے کہ بجلی نے ہم سے وفا نہیں کی، ورنہ میں مسائل تو مسئلات کو سنانا چاہتا تھا جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں. چلو چند منٹ اور صحیح ہے. بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں حیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. ایک اور جملہ سناتا ہوں. میں نے جو عورتوں کا نام لیا نا، بی بی اسماء کا میں نے نام لیا تھا، بیعت کرنا چاہتی تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا، حضرت عائشہ کا نام لیا. یہ مجبوری ہے. اگر مجبوری نہ ہو، عورت کے نام کا پتہ بھی غیر محرم کو نہیں چلنا چاہیے. الحمد سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم کا نام ہے. اس میں بھی راز ہے. 10واں پارہ سورت کا نام سورت التوبہ. فرمایا وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. یہ میرے سامنے 10واں پارہ سورت کا نام سورت التوبہ، اور میرے سامنے آیت نمبر 29 کھلی ہوئی ہے. یہ حوالہ عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. آپ ذرا بیدار ہونا، مجھے خوشی ہوگی، آپ کے لیے دعا کروں گا. اونچا بتانا ہے اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہیں. اونچا اونچا ٹائم تھوڑا ہے. اللہ کی کوئی بیٹی ہے نہیں. عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا والمسیح ابن مریم. اگلی آیت عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا بیٹا نہیں، حضرت مریم کا بیٹا ہے. عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے حضرت مریم کا نام لیا. اگر عیسیٰ علیہ السلام کا والد ہوتا، اللہ والد کا نام لیتا. پورے قرآن میں حضرت مریم کے علاوہ اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا. مسئلہ سمجھا دیا. عورت کے جسم کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کے نام کا بھی پردہ ہے. نکاح نامہ مجبوری ہے، کوئی رجسٹری ہے زمین کے انتقال وغیرہ، عورت کا نام لکھنا ہے مجبوری ہے. اگر کوئی مجبوری نہ ہو، عورت کے نام کا پتہ بھی غیر محرم کو نہیں ہونا چاہیے. نام کا پردہ، آواز کا پردہ، جسم کا پردہ. اب چونکہ بجلی آ گئی ہے، میں ایک جملے میں اپنی بہنوں کو یہ سنانا چاہتا ہوں جو مسئلے میں نے سنا دیے. اونچی آواز سے عورت کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں. اونچی آواز سے لبیک کہے گی، حج اور عمرے پر جاتے ہوئے تو گنہگار ہے. ایسا آواز میں لبیک کہے. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں. اپنی چار دیواری کے اندر زور کے ساتھ زمین پہ پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں، تاکہ پیر والے زیور کی آواز باہر نہ جائے. اور شادیوں پر گانے گا کر پورے محلے کو سنانے کی کیسے اجازت ہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں نعتیں پڑھ کر، شعر و شاعری پڑھ کر پورے قصبے اور محلے کو سنانے کی کیسے اجازت ہے؟ بڑا المیہ ہے جی. عورت کی آواز کا پردہ، نام کا پردہ، جسم کا پردہ. اب یہ حوالہ ہے سورۃ النور 18واں پارہ. فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ.
یہ میرے سامنے 18واں پارہ آیت نمبر 31 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. عورتوں کو چاہیے سر پہ جو دوپٹہ ہے، بٹ اچھا عجیب بات میری ماں اور بہنیں سنیں، گھر میں ابا ہے، بیٹا ہے، والد ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، یہ محرم ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا عورت کا. اپنے گھر کے اندر محرم بندے موجود ہیں. اللہ فرماتے ہیں مسلمان عورت اپنے گھر کے اندر محرم بندے کے سامنے والد، بیٹا، بھائی وغیرہ اپنے سار والی بڑی چادر کے ساتھ اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھ. اپنے گھر میں یہ حوالہ ہے. اب آج حالات یہ ہیں کہ عورتیں باہر نکلتی ہیں دوپٹہ ہے ہی نہیں، نہ سر ڈھانپا ہوا ہے، نہ گریبان ڈھانپا ہوا ہے. اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ ان جامعات کا مقصد عورتوں کو دیندار بنانا ہے. آئیے سبق پر فرمایا عورتوں وعدہ کرو میرے ساتھ. پہلی شرط اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں بنانا. نمبر 2 ولا یسرکنا، چوری نہیں کرنی. نمبر 3 ولا یزنین، برے کام کے بھی قریب نہیں جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی 2 گھر والیاں بیٹھی ہوئی تھی. نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منو، پردہ کر لو، جلدی کرو پردہ کر لو. دونوں حیران ہو گئی، حضرت وہ تو نابینا ہے، ہمیں دیکھ نہیں سکتا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تبصرانی، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا، تم تو اس نابینا صحابی کو دیکھ سکتی ہو. جس طرح مرد کے لیے مسئلہ یہ ہے غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، عورت کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے غیر محرم مرد کو دیکھنا حرام ہے. محلے میں کوئی فوت ہو جائے نا، یہ ساری محلے کی عورتیں وہاں جمع ہو جاتی ہیں. جی ون میں کودہ منہ تو دکھاوا، فوت ہونے والے کا چہرہ تو مجھے دکھاؤ. میری بہن، میری بیٹی، اگر فوت ہونے والا بندہ غیر محرم ہے، موت کے بعد بھی غیر محرم میت کا چہرہ دیکھنا حرام ہے. عورت فوت ہو گئی، برادری کے بندے جمع ہو گئے، یہ ہمیں چہرہ تو دکھاؤ. میرا بھائی، فوت ہونے والی عورت غیر محرم ہے، موت کے بعد مرد کے لیے غیر محرم عورت کا چہرہ دیکھنا حرام ہے. جو مسئلہ زندگی میں ہے وہی مسئلہ موت کے بعد ہے. آئیے سبق پر شرک نہیں کرنا 1، چوری نہیں کرنی 2، برے کام کے قریب نہیں جانا 3. حدیث پاک کے الفاظ میری ماں اور بہنیں سنیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وعصمت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے. اب حالات یہ ہے شادی پر جانا ہو دن میں 4 سوٹ تبدیل کرتی ہیں، اور نماز کا وقت ہوئی بچے نے میرے کپڑے پلید کر دیے، میں کیسے نماز پڑھوں. اور مسئلہ میری ماں اور میں نے سنے، عورت نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے، وضو کرے وضو نہیں ہوگا، غسل کرے غسل نہیں ہوگا. ناخن پالش لگانے والی عورت کا جسم ناپاک ہے، جسم پلیت ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، ناپاک جسم کے ساتھ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، ناپاک جسم کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی. ناخن پالش لگانے والی عورت فوت ہو گئی، اس کو غسل دیا گیا، اس کا جسم پاک نہیں ہوا، اس ناپاک جسم کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے.
عورتوں نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے، ہونٹوں پر سرخی لگائی ہوئی ہے، اگر سرخی کی تہ موٹی ہے وضو کرے گی وضو نہیں ہوگا، غسل کرے گی غسل نہیں ہوگا۔ اول تو نماز پڑھنی نہیں عورت نے، گھر میں رحمت کیسے آئے؟ بس میں اشارہ کرتا ہوں، ٹائم بڑا محدود ہو گیا۔ رب العالمین نے فرمایا قال ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک، اشارہ کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے 8واں پارہ سورۃ الاعراف، یہ میں نے سورۃ الاعراف کھولی ہوئی ہے اور آیت نمبر 12 پہ میری انگلی ہے۔ تمام فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیمی سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے تعظیمی سجدہ کیا۔ ابلیس کو اللہ نے الگ حکم دیا، تو جن ہے تو نے بھی سجدہ کرنا ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے تجھے الگ حکم دیا تھا۔ ابلیس نے کہا نا خیر من، واہ بھائی واہ، آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے، میں آگ کا بنا ہوا، میں کیوں سجدہ کروں؟ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا فخرج منہا، جنت سے نکل جا، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، یہ میرے سامنے سورۃ الحجر، رب العالمین کا قرآن، یہ میں نے سورۃ الحجر یہ حوالہ کھولا ہوا ہے، یہ قرآن کا مقام سامنے، قیامت تک ابلیس تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ میرے جملے پر میری ماں اور بہنیں غور کریں، یہ حوالہ ہے۔ ایک سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، توجہ، خیر ہوئے بیٹا، ایک سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، میرا جملہ سننا سارے دوست، ایک سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، اللہ نے قیامت تک لعنتی بنا دیا۔ ایک سجدہ تعظیمی سجدہ، ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم ٹھکرایا، اللہ نے قیامت تک لعنتی بنا دیا۔ اور جو بے نماز مرد بے نماز عورت روزانہ 70 عبادت کے سجدے نہیں کرتی، اس کے گھر میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ لوگ پریشان ہیں جی، کاروبار میں برکت نہیں، پوری نہیں پڑتی۔ ایک بندہ پہلے کماتا تھا، سارا گھرانہ کھاتا تھا، اب سارے گھر والے محنت نہ کرے، پوری نہیں پڑتی۔ کیوں بے برکتی ہے؟ ہم روزانہ اللہ کے 70 سجدے عبادت والے نہیں کرتے، بے نماز بن کر ہمارے گھر میں رحمت کیسے آئے گی؟ پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی، اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی، مسجد وچ کدی پیر نہ پاوے، نوی قبر اندھاری ڈٹھی، مال یتیم دا ایویں کھاوے، ایویں لگے ترکاری مٹھی، حافظ یارا پتہ اس ویلے چل سی، جس ویلے منہ تے آسی مٹی۔ شرک نہیں کرنا ایک، اچھا میں حدیث سنا رہا تھا وہ پوری کر لوں۔ جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، نمبر 2 رمضان شریف کے روزے رکھے، نمبر 3 آسند فرجہا اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور نمبر 4 اطاعت بالہا خامد کی بات مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، عزت کی حفاظت کرنے والی، خامد کی بات ماننے والی، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتی ہے داخل ہو جائے۔ میری ماں اور بہنیں سنیں، عالمہ بننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے ذمہ خامد کی فرما برداری نہیں رہی۔ مدینہ طیبہ کے اندر آپ دوست بھی، یہ امانت ہے آپ تک، میری ماں اور بہنوں کو بات آپ نے بھی سنانی ہے، ان تک دین کون پہنچائے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر مسلمان عورتیں جمع ہوئیں، بڑی پریشان،
کیا بات ہے؟ آپس میں کہنے لگی ہمارے مرد حضرات 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نماز پڑھو ہزاروں نماز کا ثواب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شان والا امام اللہ نے بنایا نہ قیامت تک بنائے گا۔ ہم عورتیں محروم ہیں، جماعت کا ثواب مرد لے گئے۔ نمبر 2، ہمارے مرد جمعہ پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ہم عورتیں محروم ہیں۔ نمبر 3، جنازے کا ثواب مرد لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنازہ پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کا جنازہ پڑھے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اسے 1 قرات کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہے اللہ اسے 2 قرات کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت جنازہ پڑھو 1 قرات کا ثواب، دفن تک ساتھ رہو 2 قرات کا ثواب، قرات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا 1 قرات کا ثواب اللہ نے وہ پہاڑ سے بھی بڑا بنایا ہے۔ عورتیں کہنے لگی ہم جنازے کے ثواب سے محروم۔ نمبر 4، ہمارے مرد عمرہ کراتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نمبر 5، ہمارے مرد حج کر کے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم عورتیں محروم ہیں۔ نمبر 6، ہمارے مرد جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم عورتیں محروم ہیں۔ یہ میرے سامنے 11واں پارہ، سورت کا نام سورت التوبہ، فرمایا ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ۔ آیت نمبر 120، مجاہد کو کانٹا چبھتا ہے نیکی لکھی جاتی ہے، بھوک لگتی ہے نیکی لکھی جاتی ہے، پیاس لگتی ہے نیکی لکھی جاتی ہے۔ ولا یطؤون موطیا، مجاہد زمین پر قدم رکھتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ ولا ینالون من عدو نیلا، مجاہد دشمن سے ہتھیار چھینتا ہے نیکی اس کی لکھی جاتی ہے۔ عورتیں کہنے لگی ہم تو محروم ہیں۔ اب میری 6 انگلیاں دیکھنی ہے دوستوں نے۔ 5 وقت جماعت کا ثواب، نمبر 2 جمعے کا ثواب، نمبر 3 جنازے کا ثواب، نمبر 4 عمرے کا ثواب، نمبر 5 حج کا ثواب، نمبر 6 جہاد کا ثواب۔ ہم عورتیں محروم ہیں، ہمارے حصے میں کون سا ثواب آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، کون بات کرے؟ میں نے ابھی نام لیا تھا بیعت میں بی بی اسماء کا رضی اللہ، بڑی دانا عورت تھی بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں نے نمائندہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، تو جا کر بات کر۔ بی بی اسماء پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت ہم تو پریشان ہیں، ساری عورتیں جمع مدینہ طیبہ کے ایک مکان میں، کیوں جی خیر ہو؟ یہ سارا ثواب مرد لے گئے، نماز باجماعت، جمعہ، جنازہ، عمرہ، حج، جہاد، ہم عورتوں کے حصے میں کیا چیز آئی؟ میری مائیں اور بہنیں سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو جا کر میرا پیغام دے دو، جو مسلمان عورت خامد کی خدمت کرے، نمبر 2 خامد کی بات مانے، اس عورت کو اللہ ان تمام نیک اعمال کا ثواب گھر بیٹھے عطا کر دیتا ہے۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں یہ بھی یاد رکھیں، خامد کا وہ حکم ماننا ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ خامد کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے، اس سے پردہ نہ کر، کہے نا یہ غیر محرم ہے، اس سے میں پردہ کروں گی۔ خامد کہتے ہیں چل میرے ساتھ دربار پر چلنا ہے سلام کے لیے، عورت کہہ دے جو عورت قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اس پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے، میں تیرے ساتھ دربار پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خامد کا وہ حکم ماننا ضروری ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔
3 باتیں میں نے عرض کر دی، شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، ولا یزنین، غلط کام کے قریب نہیں جانا۔ وقت بس محدود ہو گیا، عصر کا وقت بھی نازک ہو رہا ہے، انہی 3 باتوں پر اتفاق کرتا ہوں۔ آخری بات، حضرت سے فرما رہے ہیں کہ 2005 میں تو نے درس دیا تھا، ابتدا ہوئی تھی، اور ایک دفعہ تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہ مسجد نہیں تھی۔ جب میں نے یہاں مدرسے میں درس قرآن دیا تھا، حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی یہاں ان کی شفقتی تشریف فرما تھے، اور ہمارے الحاج حفیظ الرحمان صاحب بڑے مہربان ہیں، یہ بھی موجود تھے۔ تو آج مسجد میں نے سمجھا شاید مدرسے کی مسجد میں درس ہوگا، تو میں نے ساتھیوں کو کہا بھائی سپیکر کا، عورتوں میں سپیکر لگا ہوا ہے۔ میں حیران تھا کہ اتنی دور کیسے سپیکر کی تار لگی ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں، مدرسے کے ساتھ مسجد بنا دی حافظ صاحب نے، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں آپ کو واقعہ سنا دوں آخری۔ ضلع خوشاب کے اندر ایک بستی ہے ہڈالی، غور سے سنیں ہماری ماں اور بہنیں بھی اور آپ بھی۔ ہڈالی کے اندر ایک عالم تھے حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فاضل دیوبند۔ مولانا عبد الرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بدیال پڑھنے کے لیے گیا، بہت بڑے ہمارے خطیب ہیں، بڑے فصیح اللسان، بڑے شاہ سوار میدان خطابت حضرت مولانا عطا اللہ بدیالوی صاحب زدوں، ان کے چچا جان، والد صاحب، ان کے دادا جان، پردادا جان، یہ سارے عالم تھے۔ ان کے والد صاحب چچا جان فاضل دیوبند تھے۔ مولانا عبد الرزاق سے ہڈالی والے فرماتے تھے کہ میں بدیال گیا پڑھنے کے لیے، استادوں نے کہا کہ بیٹا میں سبق پڑھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن روٹی کی گنجائش نہیں ہے۔ ملکوں کے گھروں سے روٹیاں آتی تھیں طالب علموں کی، تمام طالب علموں کی روٹیاں مقرر ہو گئی ہیں، میں خود غریب آدمی ہوں، اگر تو روٹی کا بندوبست کر تو میں سبق پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ مولانا عبد الرزاق یتیم تھے، فرماتے تھے میں یتیم بھی تھا پھر غریب بھی تھا، تو میں نے بدیال میں ایک بوڑھی عورت کو کہا اماں میں یتیم ہوں، مسکین ہوں، غریب ہوں، ہڈالی سے آیا ہوں، اگر مجھے کچھ آپ روٹی دے دیں تو میں دین کی تعلیم حاصل کروں گا۔ اس مائی نے کہا، وہ بیوہ تھی، بوڑھی بھی تھی، اس بوڑھی بیوہ نے کہا بیٹا میں خود بھی بیوہ ہوں، غریب ہوں، 24 گھنٹے میں ایک تجھے روٹی دے سکتی ہوں۔ مولانا عبد الرزاق فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ 2 سال تک 24 گھنٹے میں ایک روٹی لسی کے ساتھ کھا کر میں نے دین کی تعلیم حاصل کی۔ پھر وہاں سے دیوبند گئے، دیوبند سے پڑھ کر آئے، فرماتے تھے 35-40 سال انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، ہزارہ علماء ان کے شاگرد، علاقے کے علاقے موحد بنے۔ مولانا عبد الرزاق فرماتے تھے کہ 2 سال اس بیوہ عورت کی ایک روٹی کھا کر لسی کے ساتھ میں نے دین پڑھا، اور دین کی 40 سال سے خدمت کر رہا ہوں۔ جتنی میں نے قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے اس بوڑھی عورت کا 7 سال صدقہ جاریہ ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک آدمی فوت ہوا، 1 لاکھ کنال کا مالک تھا، 500 مربع، 200 کنال کا 1 مربع، 500 مربع۔ موت کے بعد اس کو رشتہ داروں نے اپنی زمین میں دفن نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا واللہ اعلم، ایک دوسرے بندے کی زمین میں اس کو دفن کر دیا۔ دوسرا بندہ پاگل تھا، قدرتی پاگل تھا، اللہ کی مرضی تھی۔ وہ پاگل بندہ خان صاحب کی قبر پر آ کر روزانہ پاؤں سے ٹھوکرے مارتا تھا، میری زمین سے تو نکلتا کیوں نہیں ہے؟ 1 لاکھ کنال کا مالک اور کیا چیز ساتھ لے کر گیا؟ اصل چیز ہوئی ہے، حافظ صاحب نے مدرسہ شروع کیا، مسجد بن گئی، میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ میں آپ مستورات سے بھی اور آپ دوستوں سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں، میں اب بیان کے بعد جب جاؤں گا مدرسے میں 2000 روپیہ دوں گا حافظ صاحب کو،
تاکہ میرے والدین کے لیے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ بنے۔ آپ سے بھی یہ اپیل ہے حافظ صاحب، جب بھی آپ کو کہیں دینی مدرسے کے لیے مسجد کی ضرورت ہے، دل کھول کر آپ تعاون کریں۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لاکھ کنال مالک کا بندہ جب ساتھ کچھ نہیں لے گیا تو ہم بھی ساتھ کچھ لے کر نہیں جائیں گے۔ یہ اصل سرمایہ یہی ہے۔ آپ نے فرمایا جو پرندے کے گھونسلے کے برابر اللہ کا گھر بنائے، اللہ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے بندے نے میرا گھر اتنا بنایا جتنی بندے کی گنجائش تھی، اس کا جنت میں اتنا بڑا محل بناؤ جتنی میں اللہ کی گنجائش ہے۔ جب بھی حافظ صاحب آپ سے رابطہ کریں، آپ دل کھول کر تعاون کیا کریں، ہمیشہ کا یہی صدقہ جاریہ ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ جن ہماری بہنوں نے، بیٹیوں نے بخاری شریف کی تکمیل کا شرف حاصل کیا، اللہ ان کو عملی زندگی میں آگے قرآن و سنت کو پھیلانے کی، تعلیم دینے کی توفیق عرضہ نصیب فرمائے۔ ایسی دیندار اللہ ان کو بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کو دیکھ کر دوسری مستورات بھی دین کی طرف راغب اور شوق رکھیں۔ اللہ کریم یہ عمل قبول فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔